وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو آج تک کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف کبھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ میری رائے ہے کہ حکومت کے آخری سال میں تحریک کے عدم اعتماد لانا یا اس کا کامیاب ہونا آئینی اور سویلین بالادستی کی تحریک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ابصار عالم صاحب، میں دو لفظوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا، ہائی لائٹر میرے پاس پڑا ہے۔ اس ملک میں آئینی کیا ہے اور سویلین بالادستی، سویلینز کے بارے میں نہیں، سویلین سے مراد میری سویلین اشرافیہ ہے۔ بنانے والوں نے ایٹم بم بنا لیا، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے۔ آئین اٹھا کے پڑھیں، آئین میں ہر وہ شے جس کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود، عزت نفس، انا، تعلیم، حقوق کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک شک پہ عمل نہیں ہوتا۔ کون سی سویلین گورنمنٹ ہے؟ بھٹو صاحب کو بڑا گلیمرائز کرتے ہیں جی، وہ قائد عوام، یہ وہ پکڑ کے قصور کا کوئی ایم این اے تھا، میرا خیال سلمان نام تھا، ان کی عورتوں تک کے پکڑ کے، بیویوں بیٹیوں تک کو پکڑ کے تھانے بٹھا دیا تھا۔ جے رحیم ان کا مینٹور بھٹو صاحب کا۔ بھٹو صاحب میں کچھ چیزیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک بات اور، مجھے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کی حمایت اور کس کا نہیں۔ بھائی میرا کام نہیں ہے کسی کے ساتھ میں پارٹی بن جاؤں یا فلانا، میں عوام کے ساتھ پارٹی۔ آپ ایسے سمجھ لیں ہم جیسے لوگوں کا رول جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے کامنٹری نہیں ہو رہی۔ آپ نے اچھا بال کیا ہے یا اچھا بیٹ چلایا، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ اپریشیٹ کرتے ہو۔ کوئی بھی بندہ، میں نے ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب کے 2-3 انیشیٹو اتنے زبردست ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی مسٹنڈ، کچن گارڈننگ، یہ وہ، میں نے تعریف کی، لوگ حیران رہ گئے کہ جی آپ نہ گاؤں کو مطلب کو لفافہ، وہ میں نے کہا نہیں یہ ہوتا زندگی میں۔ میرا عزیز ترین دوست، رشتہ دار، بھائی بھی ہو، اگر پرائم منسٹر اچھا کرے گا، میرا دشمن بھی اچھا کرے گا، میں تعریف کروں گا۔ میرا کوئی قریبی بھی اگر جھک مارے گا، میں کرٹیسائز کروں گا۔ سو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا اور اس طرح دیکھنا کہ جی سمجھ نہیں آ رہی، کیوں سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے بھائی۔ ہمارا رول ایک کیمرے کا رول ہے، ہمارا رول ایم آر آئی مشین کا، ایکس رے مشین کا رول ہے۔ اب آپ کہو گے ایکس رے مشین بڑی منحوس ہے، بھائی آپ ٹوٹا ہوا بازو اس کے آگے رکھو گے، وہ بتا دے گا یہ 10 جگہ سے فریکچر ہوا۔ میں ایم آر آئی مشین میں آپ گھساؤ گے اپنے کسی پیارے کو، اس کے اندر جو کو گڑبڑ ہوگی وہ مشین بتا دے گی۔ آپ کہو کہ مشین کو گولی مارنی ہے، یا مشین کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہ بات کری منحوس بات کری، منحوس بات نہیں بھائی، کیمرہ آپ رکھو گے۔ ہمارا رول اتنا ہے، ہم کو دانشور ٹائپ لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے ملکوں میں دانشور پیدا ہوتے ہی نہیں، ہو سکتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو سوالوں پہ پابندی ہے، قدم قدم پہ فتوے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ کسی کو غدار کہہ دینا بڑا آسان ہے، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا بڑا عام ہے۔ یہاں کیا دانشور پیدا ہونا؟ ہمارا رول ایک کیمرے کا ہے۔ یہی کیمرہ خابر اگر کر دے گا پھولوں کی طرف تو پھول دکھائی دیں گے آپ کو، اگر وہ اس کا رخ موڑ کے کر دے گا کچرے کی ڈھیر کی طرف، آپ کو وہ دکھائی دے گا۔ ہم تو جو ہے اپنی عقل کے، اپنے فہم کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو بھی، اپنے ریڈرز کو، الحمدللہ میری بہت ریڈرشپ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ اس چکر میں نہ آپ پڑا کرو۔ ہماری کمٹمنٹ ملک، عوام، اس کے حالات کے ساتھ ہے، اس کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ وہ ڈنڈی بنڈی نہیں مار سکتے۔ اچھا کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، وہ برا کرے گا اس کو آپ کے سامنے ویسے ہی رکھ دیں گے۔ ہاں بات بعض اوقات غلط ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، عقل کلیاں کون ہیں، لیکن میں آپ کو حلفاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اپنی کم علمی، بے خبری کی وجہ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو میرا رب مجھے معاف کرے، چونکہ وہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ جان بوجھ کے کبھی ڈنڈی نہیں ماری۔ میرا بدترین بھی اگر کوئی مجھے بہت بھی کو ناپسند ہوگا، میں اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کرنے سے میں نہیں رک سکتا۔
مجھے وہ اگر گالی بھی دے گا تو میں اس کا جو حق ہے اس پہ میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، اس کا جو ڈیو بنتا ہے اس کو ضرور دیا جائے گا۔